پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ عمل ہے غوث پاک کا بتلایا ہوا جسے 2 منٹ میں ایسا معجزہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک لاکھوں نہیں کروڑوں عطا کر دیتے ہیں۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، لیکن جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، تو ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے ابھی اسی وقت 21 شعبان جمعرات کا دن رات لگ چکی ہے۔ یہ پوری رات موجود ہے، کل کا پورا دن شام جمعرات کا موجود ہے۔ جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ عمل لاکھوں لوگوں نے، اور اس عمل کے اندر ایک وہ دعا بھی شامل ہے جس کو بڑے سے بڑے شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں انہوں نے اس دعا کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان لوگوں نے اس دعا کو پڑھ کے راتوں رات اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ عام عمل نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لو، 2 بار وہ پڑھ لو، اول آخر درود پاک پڑھ لو، 11 بار یہ پڑھ لو، بنے بنائے یوٹیوب کے وظائف نہیں ہے دوستو۔ یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے جس کو پڑھتے ہی تمہاری نسلیں آباد ہو سکتی ہیں، جس کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیاں آ سکتی ہیں، اور لازمی آئے گا بھی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ نے یقین کر کے پڑھ لیا تو رب کعبہ ساتھیو بھائی بہنوں، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی دنیا کی پریشانی تمہاری زندگی میں آ جائے، اگر وہ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں جو در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، جو ملا باپوں پیر و فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ 100% گارنٹی میری ہے فائدہ آپ کو ہوگا۔ لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ بے اولاد بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت کو، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی مراد کو، یہ جو نوٹوں کے سکے تمہارے آگے پیچھے اچھل رہے ہیں، یقین کریں یہ نوٹیں میرے بھائیوں بھی بہنوں، یہ سکے انشاءاللہ تمہاری زندگی میں برستے ہوئے آئیں گے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو۔ دوستو بھائیو بہنوں، خدا کا واسطہ اس کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو آج ماہ شعبان کی 21 تاریخ بھی آ چکی ہے، جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج دوستو بھائیو بہنوں 21 شعبان جمعرات کے دن غوث پاک کی لاڈلی تسبیح پڑھ لینا۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ والو مہینہ رب کے پیارے محبوب کا، ذکر رب کے ان ناموں کا، اور جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ غوث پاک کی تسبیح آج کے دن عمل کو پڑھ لیتا ہے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے شعبان المعظم کی 21 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لیا، وہ ساری زندگی اگر وظائف پڑھ لے، اعمال پڑھ لے ایک طرف، اور شعبان المعظم کی 21 تاریخ کا یہ لاجواب وظیفہ ایک طرف۔ آج اگر جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا، اگر ساتھیو بھائیو بہنوں تمہاری زندگی میں سکون خوشیاں نہ آ جائیں، رب کریم نے چاہا تو تمہاری ہر حاجت مراد پوری نہ ہو جائے، تو پھر مجھے کہنا۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ آج بڑی خاص تاریخ ہے، اور آج کے دن کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ آج اپنے دکھ درد تکلیف ساری پریشانیاں رب کریم کے آگے لے کر بیٹھ جائیے گا۔ آج رب کریم سے کھل ڈل کے مانگ لیجیے گا، آج رب کریم سے جو چاہیے وہ مانگ لیجیے گا۔ سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں، آج 21 شعبان جمعرات کے دن
گھر میں, دفتر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, جہاں دل کرے بیٹھ جائیے گا. کوئی جگہ کی پابندی نہیں. پابندی یہ ہے کہ آج 21 شعبان جمعرات کو یہ عمل پڑھنا ہے, بس یہ پابندی ہے, اور کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں دوستوں. بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. رب کریم نے چاہا تو دنیا جہاں کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے. دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت مراد فوراً پوری ہو جائے گی. دوستو بھائیو بہنوں, سب سے پہلے یاد رکھیے گا آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے, اور جو بہتر لگے, جو یاد لگے, جو پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھ لیں, اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں. جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں, مرادیں ہوں, ذاتی مکان چاہیے ہو, قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو, من پسند نوکری, من پسند شادی, دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد کو فوری طور پر اگر پورا کروانا چاہتے ہو تو صرف زندگی میں ایک بار اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا. ساتھیو, بھائی بہنوں, یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی مدد, ان کا بتلایا ہوا یہ ایک خاص طریقہ ہے. اس عمل کا بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے, آسان سا وظیفہ ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے, لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں. یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب, ابدال سالک, عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں. یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے. لوگ انہیں محبوب سبحانی, غوث الاعظم محی الدین, غوث الثقلین, غوث السمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں. آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسینی, جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں, آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے. آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہے اور اولیاء اللہ کے لیے مشعل رابی ہیں. تو آج غوث پاک کے چاہنے والوں, دنیا میں جہیں کہیں موجود ہو, دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, آج اگر تم پر کوئی ایسی بد نظر ہے, کوئی عمل, بندش, جادو تک کے اثرات ہیں, ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, منٹوں سیکنڈوں میں عمل بندش کا کباڑا ہو جائے گا. جس نے بندش لگائی ہوگی, جس نے تم پر نظر گندی ڈالی ہوگی, جس نے تم پر کوئی جادو عملی اثرات کیے ہوں گے, اس عمل کو پڑھتے ہی یہ عمل اس پر پلٹ کر وار کرے گا. یہ عمل تمہاری ہر حاجت کو پورا کر دے گا, تمہاری بے روزگاری کو دور کر دے گا. اس عمل کو آج 21 شعبان جمعرات کے دن اگر اپنی دکان پر پڑھ لیتے ہو, کاروباری جگہ پر بھی پڑھ لیتے ہو, یعنی گھر میں تو پڑھ لیا, لیکن اپنی کاروباری جگہ پر بھی ایک بار پڑھ لینا. اللہ پاک نے چاہا تو اتنی برکتیں, اتنی وسعتیں, کاروبار میں اتنی ترقی, اتنی گاہکی بڑھے گی, اتنی گاہکوں کی رش لگے گی کہ تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں گی. لوگ, ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, غیبی دولت والے فرشتے, غیب سے رب کریم کے فرشتے گاہک بن کے آئیں گے تمہاری دکانوں پر. رش لگ جائے گی, تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو کبھی میری دکان پہ آج تک آیا نہیں, یہ تو مجھے آرڈر کبھی ملا نہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ سب رب کی کرم نوازی ہوتی ہے. جب رب کسی کو دینے پر آتا ہے نا ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, تو پھر وہ بندہ وہ مانگتا چلا جاتا ہے, لیکن اس کے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا 2 دکانیں ہوتی ہیں آجو باجو میں, دونوں میں ایک ہی مال رکھا ہوتا ہے, ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں سیم ٹو سیم, لیکن ایک دکان میں رش لگا ہوتا ہے اور دوسری دکان میں مکھیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا, سناٹے ہوتے. کیوں ساتھیوں, بھائی بہنوں, یہ سب رب کی کرم نوازی ہے. وہ جس کو دینے پر آتا ہے تو بس چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے, بس ہمیں جو ہے وہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ساتھیوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 500 کروڑ مل جائیں گے, 800 کروڑ مل جائیں گے, 400 کروڑ مل جائیں گے. لوگ کہتے ہیں وہی مل جائیں گے, 500 400 کروڑ ایسے ہی آ جائیں گے. ساتھیوں, دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بات کو سمجھو, بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ. میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا, میں تو آپ سے رب کا جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کا اور رب سے مانگنے کا وہ خاص طریقہ غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل میں آج 21 تاریخ اور خاص جمعرات کے دن کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں, جس سے آپ لوگ رب کو راضی کر لیں گے, رب سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا لیں گے, رب سے دولت خزانے جو مانگیں گے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ شعبان کی 21 تاریخ جمعرات کے دن جو بندہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر کچھ نہ بھی مانگے تو رب کریم اس کی خالی جھولیوں میں وہ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں جو وہ اگر نہ مانگ سکا ہو. کیونکہ ساتھیوں, دوستوں, یاد رکھیے گا, یہ عمل رب کو راضی کر جاتا ہے. تو آپ نے آج درود شریف پڑھنا ہے, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو, درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجیے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی پھٹافٹ سے نیت کر لیجیے گا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، ساتھیوں دوستوں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، ایک ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ کر سکے۔ وظیفہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے آج میری بہنیں، میرے بھائی، اگر ان کی گھر میں نحوستیں ہیں، بے روزگاری ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، غربت سے پریشان بیٹھے ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے غوث پاک کی یہ تسبیح ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، انشاءاللہ کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لی، تو آپ نے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج اس غوث پاک کی تسبیح کا پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یعنی کہ اللہ کے نام سے آپ نے شروع کرنا ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دوستو، بھائیو، بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا پاورفل وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، بے شمار لوگوں نے اور میں نے بھی اپنی زندگی میں یا ربنا کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے، لیکن آج آپ کو رب کو راضی کرنے کا، کیونکہ دیکھیں یا ربنا پڑھنے والے پر رب کریم کی رحمت برستی ہے، یا ربنا پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے والا رب کا دوست بن جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے سے خالی جھولیاں، الماریاں بھر جاتی ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بھی پڑھ لیں، اور فوراً سے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا آپ نے صرف سنگل نہیں پڑھنا، آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا ربی کو بھی شامل کرنا ہے، یعنی یا ربنا یا ربی۔ پہلے ان کو سمجھ لیں دوستو، بھائیو، بہنوں، دیکھیں یا ربنا یا ربی، ان کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے الفاظ ہیں جن میں عاجزی، محبت اور ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق جھلکتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ یہ الفاظ جب کوئی شخص دل سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی رحمت، مدد اور کرب کا طلبگار ہوتا ہے۔ سمجھیں بات کو، دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا پکار رہے ہیں آج کے دن۔ غوث پاک نے کوئی ایویں ہی یہ وظیفہ بتا دیا ہے، اس کا مطلب جانیے کیا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ 21 شعبان جمعرات کے دن بتائی ہوئی ترتیب میں یہ عمل کر لیتا ہے دوستو، بھائیو، بہنوں، تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو ہم اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کر لیتے ہیں، اپنے والدین، بہن بھائی، عزیز و قارب، امت مسلمہ اور ہر شخص کو جسے اللہ کی رحمت اور مدد کی ضرورت ہو۔ یہ پکار اجتماعی خیر کی علامت ہے۔ جب ہم یا ربی کہتے ہیں تو یہ ایک ذاتی تعلق کی عکاسی کرتا ہے، یہ ایک ایسی فریاد جو تنہائی میں دل سے نکلتی ہے، ایک ایسی ندا جو رات کے سناٹے میں آنسوؤں کے ساتھ بلند ہوتا ہے، ایک ایسی التجا جو بندے اور رب کے درمیان ایک خاص رشتہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی موسیٰ کے ہونٹوں پر تھے جب وہ طور پر کھڑے ہو کر رب سے ہم کلام تھے۔ یہ وہ صدا ہے جو یعقوب نے کی تھی جب یوسف کی جدائی میں آنکھیں نم تھی۔ یہ وہ دعا ہے جو ایوب کی زبان پر تھی جب بیماری نے جسم کو مفلوج کر دیا تھا مگر دل میں امید زندہ تھی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر اس بندے کے دل سے نکلتے ہیں جو رب کو اپنا واحد سہارا مانتا ہے، جو جانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سننے والا نہیں تو وہ اللہ ہے۔
اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی دلوں کے حال جانتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ یا ربی اگر دنیا میں سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو مجھے تھام لینا۔ یا ربی ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اگر میری زبان گنگ ہو جائے اور میں اپنی فریاد کسی سے نہ کہہ سکوں تو میرے دل کی آواز سن لینا۔ یا ربنا اگر میری دعائیں قضا ہو چکی ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں قبول کر لے۔ یا ربنا اگر میں بھٹک گیا ہوں تو اپنی محبت کے نور سے مجھے ہدایت عطا کر۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ دل سے نکلتے ہیں، آنکھوں سے بہتے ہیں اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ وہ ندا ہے جو کبھی بھی راہ گاہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو آج کے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے گا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے بہتر لگے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج شرطیہ عمل دینے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال، پوری زندگی یقیناً کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کسی پیر فقیر کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کوئی بندہ شعبان کی 21 تاریخ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر جو بات مانگنے والا ہوتا ہے، روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہوتا ہے، تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وضاحی پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار 100 دانے والی تسبیح ملا کر پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح پورے 100 بار یہ وظیفہ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کے 2 نمبر پر ساتھیو، بھائیو بہنوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اور آج دوستو، بھائیو بہنوں، 21 شعبان جمعرات کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ جو بندہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کا، اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ، ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ جمعرات آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو، اس وظیفے کو، غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں۔ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئے اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہر گھر کے کونے کونے میں ساتھیو بھائیو بہنوں، اگر آپ کے غربت ہے تو انشاءاللہ غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، آج ساتھیو، دوستو، بھائیو بہنوں، یہ بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا، جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو، دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیے گا۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے۔ اب رب کریم سے جو کچھ بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے
تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ آج کا خاص الخاص اور مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کے دن صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے اس لاڈلی جمعرات کے دن شام ہونے سے پہلے انشاءاللہ بڑا نصیب بدل جائیں گے۔ مقصد جتنا بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتے ہو جائیں، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرضہ ہے قرضے سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، 2024 کی تمام تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کے لیے، اور نیا سال نئی خوشحالیاں خوشیاں اور نئی زندگی کا آغاز کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آج آپ نے دوستو بھائی بہنوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دھیان سے پڑھیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار اس عمل میں تیسرا کلمہ شامل کرنا ہے، اور انشاءاللہ دوستو 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کا قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو کئی سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آج صرف 3 بار تیسرا کلمہ اس کے ماں باپ پڑھ لیں، بچے خود پڑھ لیں، نوکری خود چل کے آپ کے گھر تک آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، صرف ایک بار اس عمل کو خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف 2 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں، اس عمل کے آخر میں آپ نے 2 ناموں کو شامل کرنا ہے۔ یہ نام بڑے ہی طاقتور ہیں، اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اب ساتھیوں بھائیو بہنوں آخر میں یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو آپ کی نسلوں کو ہر طرح کی چنگل سے نکال دیتا ہے۔ آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد حسد جادو جنات سے حسد کی نگاہ سے مار دیتا ہے، کاروبار پر بندشیں لگاتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں پر بندش لگاتا ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے بچنے کے لیے یا باسطو یا کریموں کو پڑھ کر دیکھیں۔ آج آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو دوستو آج پھر موقع ہے۔ اس لاڈلی ساتھیوں بھائی بہنوں گھڑیوں میں آپ نے چوتھے نمبر پر یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو دونوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا کریمو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا باسطو یا کریمو کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ ایسا کرم فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اس کے گھر کے ایک فرد میں اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج یا باسطو یا کریمو کو آپ نے دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ پاک کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو چکا ہے، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ لازمی شیئر کرنے دیکھیں دوستو، اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ مکمل ساتھیو، بھائی بہنوں، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جتنا ہو سکے مانگ لیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کر کے مانگیں۔ وظائف اللہ کو منانے کا صرف ایک طریقہ ہے، دعائیں اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر مصلی چھوڑ جاتے ہیں، ان کے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے، وظیفے پڑھنے کے بعد دعا کریں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے مانگیں۔ آج اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، آج سال 2000 ساتھیو، بھائی بہنوں 25 اور ماہ شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کا دن ہے۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنے، اپنی من مانی نہیں کرنی، بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد 100% گارنٹی سے پورا ہو جائے گا۔ آپ کے بھی اچھے دن آئیں گے، آپ کی بھی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بھی بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے بچوں کے بھی نصیب روشن ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور کامیابی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔